بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ کسی ملک میں ایک غریب موچی رہا کرتا تھا۔ وہ بہت غریب تھا مگر انتہائی ایماندار اور بڑے دل والا تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھتا، اللہ کی حمد و ثنا کرتا، جو کچھ بھی ناشتے میں ہوتا اسے خوشی سے کھاتا اور اللہ کا شکر ادا کرتا۔ اس کے بعد دوپہر کے کھانے کے لیے ایک سوکھی روٹی لیتا اور کام پر چلا جاتا۔ دن بھر کڑکتی دھوپ میں جوتے سلائی کرتا۔ جب کھانے کا وقت ہوتا تو وہی سوکھی روٹی لیتا اور اس کا ایک ٹکڑا الگ کر کے چرند پرند کے لیے ایک کونے پر ڈال دیتا اور باقی حصہ خود کھا لیتا۔ روزانہ وہ یہی کام کرتا۔ ایک دن اس کی دکان پر ایک شخص جوتا سلوانے آیا۔ جب وہ آیا تو موچی وہی سوکھی روٹی کھا رہا تھا اور اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ اس شخص کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیسا شخص ہے جو سوکھی روٹی ہوتے ہوئے بھی اسے اتنے مزے سے کھا رہا ہے اور اللہ کا شکر بھی ادا کر رہا ہے۔ اس نے اس موچی سے آخر پوچھ ہی لیا کہ اے بندے، تجھے یہ روٹی کھاتے ہوئے برا محسوس نہیں ہو رہا کیا؟ اور اس میں سے بھی تو ایک ٹکڑا پرندوں کے لیے الگ کر دیتا ہے۔ آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ موچی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، برا کیوں محسوس کرنا بھلا؟ مجھے اللہ نے صحت و تندرستی عطا کی ہے، جس کی بدولت میں کماتا ہوں، اور جو کچھ اس کمائی سے کھانے کو ملتا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ صحت و تندرستی کوئی کم چیز ہے بھلا؟ اور رہا سوال ان پرندوں کا، تو یہ میرے ساتھی ہیں اور پڑوسی بھی ہیں، اور اللہ پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے سے بہت خوش ہوتا ہے۔ میں روزانہ ان کو روٹی کا ایک ٹکڑا دے کر ان کا حق ادا کرتا ہوں۔ مسافر یہ سن کر بہت خوش ہوا اور بولا، بے شک اللہ شکر ادا کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اور وہ جس کو چاہے عزت عطا کرتا ہے اور جس کو چاہے ذلت دیتا ہے۔ بے شک وہی ساری بادشاہت کا مالک ہے۔ یہ کہہ کر وہ شخص وہاں سے چلا گیا، لیکن موچی کو اس شخص کی بات یاد ہو گئی اور وہ اکثر اس شخص کے کہے کلمات کو دہراتا رہتا۔ کچھ وقت کے بعد کی بات ہے، اس کے پاس جوتے مرمت کرنے کوئی نہیں آیا۔ وہ دن بھر بیٹھا رہتا مگر 1 روپے کی بھی کمائی نہ ہوئی۔ کچھ دن تو اس نے جمع کی ہوئی رقم سے گزارا کر لیا، مگر بعد میں فاقوں کی نوبت آ گئی۔ گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہیں بچا۔ بیوی اور بچوں کا بھوک سے برا حال تھا۔ ایک دن بچے بھوک سے تڑپنے لگے تو بیوی نے شوہر سے کہا کہ سامنے کی کوٹھی میں فلاں نواب رہتا ہے، اس کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اس سے کچھ پیسے ادھار لے آؤ تاکہ بچوں کو کچھ کھلا سکوں۔ موچی وہاں بالکل نہیں جانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا پسند نہیں کرتا تھا، مگر بچوں کی حالت دیکھ کر وہ مجبور ہو گیا اور وہاں چلا گیا۔ جیسے ہی وہاں پہنچا تو وہاں کے نواب نے اسے پہچان لیا۔ اس کے آنے کی وجہ جان کر وہ اس پر خوب ہنسا اور کہا، تم وہی ہو نا جو سوکھی روٹی پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے تھے اور دوسروں کو بھی شکر گزاری کی تلقین کیا کرتے تھے۔ اب کیا ہوا؟ میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ موچی نے اسے ساری بات بتائی اور مدد کی التجا بھی کی، مگر اس نواب نے اپنے بچوں کے سامنے اسے دھکا دے کر باہر نکال دیا۔ موچی روتا ہوا مسجد کے صحن میں بیٹھ گیا اور رو رو کر اللہ سے مدد مانگنے لگا۔ اتنے میں ایک شخص وہاں پر آیا اور موچی سے رونے کی وجہ پوچھی۔ موچی نے سارا حال اس کو سنا ڈالا۔ سارا واقعہ سننے کے بعد وہ شخص بولا، میں ایک کاروباری آدمی ہوں، کپڑوں کا کاروبار کرتا ہوں اور اس سلسلے میں میرا باہر آنا جانا لگا رہتا ہے۔ مجھے ایک ملازم کی ضرورت ہے جو میری دکان کو دیکھے اور میرا ہاتھ بٹائے۔ اگر تم چاہو تو کل سے کام پر آ سکتے ہو، لیکن ایمانداری شرط ہے۔ موچی بہت خوش ہوا اور کہا کہ ہاں ہاں، میں آ جاؤں گا اور کام کے لحاظ سے کبھی کوئی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ اگلے دن سے موچی وہاں جانے لگا اور خوب محنت کی اور دیانتداری سے کام شروع کر دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بہت امیر ہو گیا۔ اس نے اپنا کاروبار بھی شروع کر دیا اور کئی لوگوں کو ملازمت پر بھی رکھا۔ اس کے علاوہ وہ غریبوں کو کھانا کھلانے کا کام بھی کرتا تھا۔ ایک دن اس کے گھر پر ایک شخص نے دستک دی اور کچھ کھلانے کی درخواست کی۔ موچی نے اپنے ایک ملازم کو کہہ کر اسے اچھا کھانا کھلایا۔ جب وہ شخص وہاں سے چلا گیا تو ملازم آنکھوں میں آنسو لیے موچی کے پاس آیا۔ موچی نے اس کی یہ حالت دیکھی تو اس کی وجہ پوچھی۔ وہ ملازم بولا کہ مالک،
ابھی جو فقیر یہاں آیا تھا، کیا آپ جانتے ہیں وہ کون تھا؟ موچی نے جواب دیا، نہیں۔ ملازم بولا، وہ وہی نواب تھا جس نے آپ کو دھکے دے کر گھر سے نکالا تھا۔ آج اس کو اسی کی اولاد نے دھکے مار کر گھر سے نکال دیا ہے اور وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ موچی کو یہ سن کر بہت دکھ ہوا۔ اس نے ملازم کو کہہ کر اس فقیر کو بلایا، اس کی ساری داستان سنی اور پھر بولا کہ آج سے تم میرے ہاں ملازمت کرو گے اور مجھے پہچانا، میں وہی موچی ہوں جس کا تم نے مذاق اڑایا تھا۔ آج اللہ نے مجھے کس مقام پر پہنچا دیا اور تمہیں کس مقام پر۔ بے شک اب اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ فقیر اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوا اور موچی سے اپنے برتاؤ کی معافی مانگی۔ موچی نے بھی اسے معاف کر دیا اور گلے سے لگا دیا۔ موچی کو اس شخص کی وہ بات یاد آنے لگی جب اس نے کہا تھا، بے شک اللہ جس کو چاہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہے ذلت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری بادشاہت کا مالک ہے۔ تو دوستو، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملا؟ پتہ یہ چلا کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے سے بڑے کو دیکھتے ہیں کہ فلاں انسان کے پاس کتنا پیسہ ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، نوکر چاکر ہیں۔ ہم کبھی اپنے سے چھوٹے کو نہیں دیکھتے کہ فلاں کے پاس کھانے کو روٹی بھی نہیں، پہننے کو کپڑے نہیں، سر چھپانے کو چھت نہیں، عزت کی نظر سے دیکھنے والا کوئی نہیں۔ اگر ہم صرف اپنے وجود کے اندر جھانک کر دیکھیں تو بھی ہمیں ڈھیر ساری چیزیں ملیں گی اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ ہمارے پاس دیکھنے کو آنکھیں، بولنے کو زبان، سوچنے کے لیے دماغ، سننے کے لیے کان اور ہاتھ پاؤں، اور اس کے ساتھ اور بہت سی چیزیں ہیں جن کو ہم ہوتے ہوئے بھی نظر انداز کرتے ہیں۔ دنیا میں بہت سے امیر ہوں گے جن کے پاس بہت پیسہ ہے لیکن سکون نہیں۔ کوئی معذور ہے اور سوچتا ہے کہ کاش میرے پاس ہاتھ یا پاؤں ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ کوئی کینسر کا مریض ہے تو کوئی اپاہج۔ کسی کے پاس دیکھنے کو آنکھیں نہیں تو کوئی سن نہیں سکتا۔ کسی کے پاس بولنے کے لیے زبان نہیں تو کوئی ذہنی مریض ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو ان تمام نعمتوں سے نوازا ہے تو یقین مانیے آپ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی اس دنیا کے امیر ترین انسان ہیں۔ اسی لیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ اسی پیغام کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔